وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی اس سے مراد شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ ہے. ویسے شیخ الحدیث جب بھی کہا جاتا ہے تو وہ کوئی بھی ایسا شخص کہ جو اپنے ادارے میں بخاری شریف پڑھاتا ہو اس کے لیے یہ لقب ہے. جیسے کہ کنسلٹنٹ کسی کو بھی کہہ سکتے ہیں جو بھی کسی ادارے میں ہو, لیکن بعض لوگوں کے ساتھ ان کے کچھ ایسے ٹائٹل جڑ جاتے ہیں کہ پھر وہ بس گویا اسی کو سمجھے جاتے ہیں. تو علمی حلقے میں عرب اور عجم دونوں میں, دیوبند جو مکتب فکر ہے اس کے اندر, اسی طرح ندوے کے لوگوں میں بھی اور عرب میں بھی, جب شیخ الحدیث کہا جاتا ہے تو عموماً اس سے مراد مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ ان کا حدیث پہ کام بہت زیادہ ہے, اور انہوں نے جو اوجز المسالک لکھی ہے مثال کے طور پہ, وہ موطا امام مالک کی شرح ہے. تو آدمی وہ عربی زبان میں ہے, بیروت سے جو چھپا ہے نسخہ شیخ تقی الدین ندوی کی تھوڑی سی اس میں ان کے انوٹیشنز وغیرہ بھی ہیں نیچے, اس میں کچھ تھوڑی سی حوالے بھی, وہ کچھ اور باتیں بھی اپنے لکھتے, کچھ نکات بھی زبردست طریقے سے جمع کرتے ہیں. تو بڑے چار چاند اس سے لگے. تو 18 جلدوں میں تو وہ ہے جو بیروت سے چھپا ہے, موٹی موٹی جلدیں, کھلا کھلا ہوتا ہے ٹائپ, اچھا زبردست طریقے سے چھپی ہوئی کتاب ہے. میرے پاس ہے اس کا نسخہ, آپ سارے اہل علم رکھتے ہیں. ایک جو ہے وہ ان کا اور کام جو ہے ابواب و تراجم پر ہے, وہ بھی بڑا زبردست کام ہے. اور شیخ الہند کا کام ہے, اس کے بعد انہوں نے اس کو بہت آگے پھیلایا ہے, بڑھایا ہے بہت اچھے طریقے سے. اسی طریقے سے ان کی اور تقاریر ہے, سراج القاری کے نام سے ان کے شاگرد ہوتے ہیں عبدالرحیم مطالعہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے غالباً اس کو جمع کیا 4 جلدوں میں. اس میں بھی بخاری کے نوٹس ہیں ان کے, وہ لیکن عربی میں نہیں ہے. لیکن عربی میں کنز المتواری جو ہے, یہ ان کے تمام تعلیقات, ان کے تمام نوٹس کو 25 جلدوں میں شائع کیا ہے مولانا عبدالحفیظ مکی صاحب اور ان کی ٹیم نے, بہت ہی بہترین طریقے سے. اسی طریقے سے وہ بخاری کی شرح ہے. اسی طریقے سے ابو داؤد پہ جو کام ہے خلیل احمد سہارنپوری صاحب کا رحمۃ اللہ علیہ کا, انہوں نے اپنی زندگی میں ان کو 29 سال کی عمر میں شیخ الحدیث کا لقب دیا تھا, اور اپنے ادارے میں ہی اس وقت ان کو شیخ الحدیث بنایا تھا, حدیث پڑھانے کے لیے بخاری وہ بھی. تو بہت بڑی اس وقت مخالفت بھی کچھ لوگوں نے کی تھی, یہ سوچ کے کہ عمر چھوٹی ہے ان کی, لیکن الحمدللہ وہ اس وقت بھی اس درجے پہ تھے کہ بالآخر ان کو وہاں پر بہت عرصے تک حدیث پڑھانے کا موقع ملا. خلیل احمد سہارنپوری صاحب کی جو ابو داؤد کی شرح بدل المجہود, وہ زبردست ایک چیز ہے. اس میں وہ خود مقدمے میں اس کے لکھتے ہیں کہ یہ اس لائق ہے کہ اس کا سارا کریڈٹ زکریا کو جائے. یہ میرا شاگرد ہے, ان کے خلیفہ بھی ہیں, ان کے شاگرد بھی ہیں, کہتے ہیں ان کو کریڈٹ سارا جانا چاہیے, ساری خدمت ساری محنت اس کی. حضرت ڈکٹیٹ کراتے تھے, وہ لکھتے تھے, اور پھر اس کے حوالے وغیرہ وہی لے کر آتے تھے, اور ان کو مزید اس کو چمکا کے بنا سنوار کے لکھتے تھے عبارتوں کو. تو ان کا بہت بڑا اس میں کام ہے. لیکن بہرحال وہ یعنی کہا جا سکتا ہے کہ کافی کچھ ان کا اس میں کنٹریبیوشن ہے. وہ خلیل احمد سہارنپوری صاحب ہی کی ذریعہ باتیں ساری, انہی سے ٹرینڈ تھے, انہی سے سیکھا تھا, انہی سے پڑھا تھا. تو اس کو انہوں نے لکھنے میں اور اس کو چھپانے میں سارا کنٹریبیوشن, سارا کام انہی کا ہے. علم تو ظاہر بات ہے مولانا زکریا نے اپنے استاد سے لیا تھا, اسی کو آگے نقل کیا, لیکن اس میں بہت چار چاند بھی لگا ہے. اسی طریقے سے ان کے اور کئی ایک کام ہیں احادیث کے اندر. افسوس یہ کہ ان کے یہ سارے کام غیر عالم جو لوگ ہیں ان کو پتہ نہیں چلتے. وہ عموماً یہ سمجھتے ہیں کہ فضائل اعمال لکھی انہوں نے, وہ جو حصے ہیں کچھ اس کے, وہ تو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی درخواست پر عام لوگوں کے لیے انہوں نے بس کچھ جلدی جلدی چیزیں جمع کر دیں ان کے لیے, کہ تاکہ وہ پڑھیں, ترغیب ہو, ترغیب ہو. ترغیب و ترہیب سے مراد یہ کہ تھوڑی سی محبت دلائی جائے دینی کاموں میں, توجہ دلائی جائے, انکریجمنٹ ہو. اور ترغیب اور ترہیب کا مطلب ڈرایا جائے, تھوڑا سا ان میں خوف پیدا ہو, گناہوں سے بچیں. تو عام آدمی کو تھوڑی جن باتوں سے فائدہ ہو جاتا ہے, اس میں بعض اوقات سند ونت دیکھی نہیں جاتی ہے, وہ تو صرف لوگوں کی ترغیب کے لیے ہوتا ہے. جس طرح بخاری شریف کو لکھتے ہوئے امام بخاری نے جو معیار متعین کیا وہ اتنا زبردست ہے کہ شاید اس مقام پر کوئی اور کتاب نہیں پہنچ سکی ہو, اور اکثر امت کی یہی رائے ہے. اور لیکن خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب عوام الناس کے لیے الادب المفرد لکھتے ہیں, اس میں ایسی حدیثیں ہیں کہ جن پر ضعیف ہونے کا بھی حکم لگایا ہے بعض لوگوں نے بعد میں, اور بعض کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے, ہلکی ہیں, کم ہے کچھ. وہاں وہ معیار نہیں رکھا, اس لیے کہ وہاں فضائل کی بات ہے, وہاں ترغیب کی بات ہے, وہاں ترہیب کی بات ہے. تو ان میں سند کو اس طرح سے نہیں دیکھا جاتا, بلکہ ان کے متن کو دیکھا جاتا ہے کہ اس سے کیا فائدہ کس طریقے کا سیکھا جا سکتا ہے. تو اس میں بعض اوقات کوئی بات ایسی اچنبھے کی لگے بھی,
تو یہ سمجھنا چاہیے کہ جو لکھنے والا ہے یا کہنے والا ہے وہ بہت اونچے درجے کا آدمی ہے، وہ یقیناً جانتا ہے اس میں کچھ نہ کچھ فائدہ ہوگا۔ یہ ایسے ہے کہ جیسے کوئی بہت بڑا پروفیسر، فزیشین، بہت ہی سمجھدار قسم کا آدمی کسی پیشنٹ کو یہ کہہ دے کہ نہیں کوئی بات نہیں، آپ جو ہے اس وقت ایسا کر لیا کیجیے، اب اس کا کوئی ایویڈنس بیس نہ ہو، لیکن وہ اس شاید پیشنٹ کے لیے یا کسی خاص وقت کے، کسی خاص حالات کے، کسی خاص علاقے کے لوگوں کے لیے اس وقت میں شاید وہ بہت کارآمد چیز ہو، اس میں کوئی نکتہ ہو جو عام آدمی کو بعض اوقات سمجھ میں نہیں آتا، اور وہ لیکن اگر بزرگوں کی صحبت میں بیٹھے تو یہ سب باتیں سمجھ میں آنے لگتی ہیں، لیکن وقت لگتا ہے، ظاہری بات ہے۔ میں چونکہ خود ان سب چیزوں سے گزرا ہوں اور میرے ذہن میں بھی یہ سارے اشکالات اور سوالات آیا کرتے تھے، فضائل اعمال کے حوالے سے بھی، فضائل صدقات کے حوالے سے بھی، لیکن جو آدمی سب جب بیٹھتا ہے اور خاموشی سے دل کی آنکھ اور دل کے کان کھول کے بیٹھتا ہے بزرگوں کے سامنے، تو بہت سے ایسی باتوں کے جوابات ملتے ہیں کہ بعض اوقات آدمی کہتے ہیں کہ سبحان اللہ، اچھا وہ میں نے منہ کھولا نہیں اور سوال نہیں کیا، یہ خاموشی ہی سے جوابات الحمدللہ اللہ نے عطا فرما دیے طلب صادق کے ساتھ اگر آدمی بیٹھے۔ ایک چھوٹی سی اس کی مثال اگر میں دوں کہ ایک دفعہ میں حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں تھا، اور مجھے بارہا 4 سال میں ان کے پاس جاتا رہا ہوں، تو مجھے ایک خیال یہ ہوتا تھا کہ حضرت کے ہاں میں دیکھتا ہوں کہ لوگ چھینکتے ہیں اور پھر الحمدللہ نہیں کہا جاتا، یہ بڑی عجیب سی بات ہے، یعنی کہ اتنے بڑے بزرگ ہیں اور خود بھی ہم نے دیکھا مائک پہ بعض اوقات چھینکنے کی اتنی زوردار آواز آ رہی ہے، ہم سامنے ہی بیٹھے ہوئے ذرا الحمدللہ کہہ دیں۔ تذکرہ اب ظاہر بات ادباً پوچھا بھی نہیں کہ یہ سنت ہے، پھر بھی اس پر عمل نہیں ہے، اتنی مجلس میں بھی ہے، کبھی ہوتی ہے کبھی نہیں، اب زیادہ بڑی مجلس میں دیکھا تو عموماً نہیں تھا معاملہ، یا کم دیکھا میں نے کم از کم 2-3 دفعہ ایسا دیکھا تو مجھے دل میں، ہم تو فوراً ایسی باتیں، جو نیا آدمی ہوتا ہے احمق اور بے وقوف اور کم عقل اور کم علم اور دل کا بھی زنگالود میرے جیسا، تو وہ ایسی چیزیں بہت نوٹ کرتا ہے، ظاہر داری کی کچھ اسے سنتیں چاہیے ہوتی ہیں جو وہ چاہتا ہے کہ اپنے وہ بڑے بڑے ہاتھی نکلتا ہے دوسروں کے مچھر چھانتا ہے، تو ہم بھی اسی ترنگ میں وہاں تھے، اور ساری باتیں اس وقت عمر میری جو ہے وہ 22 سال، تو اندازہ کر سکتے ہیں آپ کے، اور اس وقت ہم علوم الدین پڑھ رہے تھے تو ذرا دماغ اور بھی میڈیکل کے ساتھ ساتھ یہ سائٹ میں چل رہا تھا، تو دل میں ہوتا تھا اللہ کا شکر ہے، لیکن کہا نہیں کبھی، کیونکہ اتنا ادب آ چکا تھا علماء کی صحبت سے کہ بھائی خاموش رہو آخر وہاں پہ روب بھی ہوتا تھا۔ بہرحال تو وہ کئی سالوں کے بعد جا کے 2-3 سال کے بعد شاید حضرت نے خود ہی ایک دفعہ ایک جنرل بات بتائی، کہ دیکھو اللہ والوں کے ساتھ بیٹھو تو یہ سنو، اور بیان میں، جنرل بیان میں، کہ اگر تم ایسے لوگوں کے ساتھ ہو جہاں تمہیں معلوم ہو کہ ان کو یہ مسئلہ معلوم نہیں ہوگا، تو اس وقت ایسی سنت کو چھوڑ دیا کرو کہ جس کے جواب کے طور پر اگر لوگ ایک واجب کو چھوڑ کے گناہ گار ہو جائیں گے تو تمہیں کوئی فائدہ نہیں بلکہ ان کا نقصان ہو جائے گا، تو تمہارا فائدہ چھوٹا ہے، ان کا نقصان بڑا ہے۔ مطلب ان کے کہنے کی یہ تھی، تو مجھے فوراً کلک کی یہ بات، میں نے کہا ہو دیکھو، اگر حضرت مائک پہ چھینکنے کے بعد بڑے جمعے کے مجمع میں الحمدللہ کہیں دل میں کہنے کی بجائے، تو دل میں کہہ لیتے ہوں گے، اس وقت پھر میں نے تعویل کی کہ دل میں کہتے ہوں گے، اور زور سے کہیں گے تو سنت ہے کہنا، لیکن جو سننے والے ان پر جواب دینا واجب ہو جائے گا، تو کسی کو معلوم نہیں ہوگا اور بہت ممکن ہے کہ وہ جواب نہیں دے گا، اور اگر کسی نے اس میں جواب نہیں دیا تو جواب دینا جو واجب ہے اس کا گناہ اس پر لازم ہو جائے گا۔ تو دیکھیے ایک اتنی معمولی سی بات جو اصل میں اتنی گہرائی کی ہے کہ جس تک ہماری رسائی نہیں ہو سکتی تھی، لیکن کچھ عرصے کے بعد ان بزرگوں کے پاس بیٹھتے بیٹھے یہ باتیں سمجھ میں، خود ان سے سنی اسی لیے، تو پھر اب چیزوں میں ہم بھی تعویل کرتے ہیں اور خود ہی ڈھونڈ لیتے ہیں وہ کیا نکتہ ہوگا، اور الحمدللہ اکثر ملتا ہے، اور جب کبھی نہیں ملتا تھوڑے عرصے کے بعد ایسی کوئی بات وہ بزرگ کہہ دیتے ہیں، کوئی شیخ کہہ دیتا ہے۔ تو صحبت کا جو سب سے بڑا فائدہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ چیزوں کو دیکھ کر ان کے پیچھے بین السطور ان کے معافی ضمیر میں کیا چل رہا ہے وہ باتیں بہت ساری سمجھ میں آنے لگتی ہیں، اور ذہن بھی کھلتا ہے، آنکھیں بھی کھلتی ہیں۔ بظاہر ایک چیز بڑی ہلکی لگتی ہے لیکن وہ اصلاً کچھ اور ہوتی ہے۔ ایک اور بلکہ چھوٹا سا واقعہ بیان کر ہی دیتا ہوں اس موقع پر، کیونکہ وہ ہمارے دوست کا جو ایک سوال رہ گیا تھا فضائل صدقات کے حوالے سے، کہ اس میں کچھ ایسی باتیں ہیں کہ جس سے ذرا طبیعت میں ابا ہوتا ہے کہ وہ درست یا سند یا کمزوری اور یہ ساری چیزیں، اور بلکہ عقل بھی قبول نہیں کرتی۔ اس کا تفصیلی جواب تو کچھ واقعات کا کوٹ کر کے سمجھانے کی کوشش کروں گا کبھی اور، سر دست تو خالی اس میں سے ایک مثال یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ایک بزرگ، اس کتاب سے نہیں، جنرل بات میں، ایک بزرگ کے پاس پہنچے ان کے ایک مرید اور کہا کہ حضرت مجھے کوئی ایسا نسخہ بتا دیجیے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں دیدار کر لوں۔ کہا کہ
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنا چاہتے ہو، ٹھیک ہے تم ایسا کرو. وہ پتا تھا کہ پابند صوم و صلات ہے، نیک آدمی ہے. آج سونے سے پہلے جو عشاء کا وقت ہے، عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو جانا. عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو جانا. تو چلے گئے، بات تو مان لی کہ حضرت نے کہا ہے. اب لیکن عشاء کی نماز پڑھے بغیر ایک شریعت کی پابندی، شریعت کا حکم توڑنے کو کہہ رہے ہیں. بڑے پریشان تو ہوئے، لیکن بہرحال گھر پہنچے. سونے کا وقت آیا، بستر پہ ہیں تو مستقل کروٹیں بدل رہے، نیند نہیں آ رہی. عشاء کی نماز رہ گئی، کیسے چھوڑ دوں. بہت پریشان ہوئے. جب بہت زیادہ پریشان ہوئے تو یہ خیال کیا کہ دیکھو شیخ نے کہا ہے، لیکن ایسا کرتا ہوں کہ فرض نماز ادا کر لیتا ہوں، سنتیں آج چھوڑ دیتا ہوں. کم از کم یہ ہو جائے گا کہ فریضہ تو نہیں چھوڑا. فرض پڑھی اور سو گئے. سوئے تو تھوڑی دیر سوئے، گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ جو بھی ٹائم گزرا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے اور آ کے کہا کہ اے فلاں، بس اتنی وفا رہ گئی تمہارے پاس، یہی ہمارا تعلق تھا، آج تم نے ہماری سنتیں چھوڑ دی، یہی محبت تھی، بس دیکھ لو تمہارے دعوے. یہ کیسی وفا ہے. اس طرح کی کچھ باتیں بے تکلفی کی، محبت والی کی، کیونکہ وہ کبھی سنتیں چھوڑتے نہیں تھے، سنت کے پابند تھے بہت زیادہ. تو ہڑبڑا کے اٹھے، توبہ استغفار کیا، جلدی سے وہ سنتیں ادا کی اور حضرت کے پاس پہنچے. اگلے دن کہا کہ حضرت یہ واقعہ ہوا، آپ نے تو جیسی بات کی تھی الحمدللہ ہوا. کہنے لگے دیکھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ بڑے کرم کا معاملہ فرماتے ہیں. تم نے اگر میری بات پر اعتماد کر کے اپنی نیند کر لی ہوتی، یعنی تم سونے لیٹ جاتے بس، تو تمہیں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنتیں چھوڑنے پر تشریف لائے تھے، وہ تو لاتے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں پکار کر اٹھاتے اور تمہیں کہتے کہ اے میرے بندے اٹھ، تیری نماز جا رہی ہے. تو تمہیں دونوں کا دیدار ہوتا ہے. یا دیدار سے مراد یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حضوری محسوس ہوتی، تمہیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تم سے کلام کر رہے ہیں یا تم کچھ ان کی، مطلب یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں کیسے شریعت کے خلاف کرنے دیتے یا سونے دیتے، تمہیں اٹھاتے، تم اٹھتے اور بیدار ہوتے، تو تمہیں دونوں ہی کی زیارت نصیب ہو جاتی یا بات چیت تمہیں کرنے کا کچھ موقع بنتا. ظاہر بات ہے ذرا مشکل بات ہے، بعض اوقات حلق سے نہیں اترتی ہے، پریشان ہوتا ہے آدمی کہ یہ کیا بات ہے، خواب میں اللہ نہیں. وہ یہ شیخ نے یہ نہیں کہا تھا کہ تم شریعت کی پابندی نہیں کرو، بس اتنا کہا تھا کہ یہ ایک نسخہ ہے، میرا تجربہ ہے، تم اس طرح سے کر کے دیکھ لو. کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے کہ جو شخص اللہ کا دوست ہو وہ اللہ کے احکامات کے خلاف جائے. وہ تمہیں کیسے ممکن ہے کہ تمہیں حرام کام کرنے کو کہے گا؟ وہ تمہیں ہمیشہ شریعت کے عین مطابق عمل کروائے گا. لیکن کبھی کبھی وہ ایسا راستہ بدلتے ہوئے کر رہے ہوتے ہیں، یہ دیکھتے ہوئے کہ اعتماد ہے کہ نہیں، یہ دیکھتے ہوئے کہ سمجھتا ہے کہ نہیں. اور یہ انسان کی کیفیات ہے. تو بعض اوقات یہ ساری چیزیں ذرا سمجھنا مشکل ہوتی ہے عام حالات میں، اور اس میں بڑا وقت لگتا ہے. بہرحال یہ ذرا سا کچھ باتیں گہری ہو گئیں، ادھر ادھر ہو گئیں، لیکن اس سے پریشان ہونے کی بات نہیں ہے. کل اتنا کہنا مقصود ہے کہ اگر آپ کو شیخ بظاہر کوئی ایسی بات کتاب میں لکھے یا کہے تو اس کو کسی صاحب علم سے، کسی سمجھدار آدمی سے پوچھ لینا چاہیے کہ کیا اس کا مطلب ہو سکتا ہے. مجھے تو ظاہراً یہ شریعت کی خلاف ورزی نظر آ رہی ہے. کوئی ایسا قضیہ ہے شریعت میں، ایسا کوئی جزیہ ہے فقہ میں کہ جس سے یہ مسئلہ سمجھا جا سکتا ہو، تو وہ آپ کو سمجھا دے گا کہ اس مثال میں یہ نقطہ ہے، گھبراؤ مت. وہ چیز جو بظاہر تمہیں ایسی نظر آ رہی ہے، اس کا ایک اینگل یہ بھی ہے. وہ غالب کا ایک شعر ہے نا، اس کو میں نے اپنے استاد سے پوچھا، حضرت نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا. اس طرح کا کوئی شعر ہے. یعنی میں کچھ جب تو میں نے کہا حضرت تو عجیب وحدت الوجود ٹائپ کا کچھ عجیب و غریب عقیدہ لگ رہا ہے کہ جس میں یہ اپنے آپ کو اللہ کا حصہ بنا رہا ہے. کہہ رہے ہیں نہ تھا کچھ تو خدا تھا، جب میں کچھ نہیں تھا تو میں خدا تھا، اور کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا. ڈبویا مجھ کو ہونے نے، اگر میں نہ ہوتا، اگر میرا میں دنیا میں نہ آیا ہوتا تو میں خدا ہوتا. تو کفریہ بات ہے. تو حضرت نے ایک نقطہ کہا، میں چونکہ اس زمانے میں عربی پڑھا تھا، تو فرمایا کہ کیا غالب نے اس کا فائل ظاہر کیا ہے؟ میں نے کہا نہیں. تو کہیں گے اس میں کیا اس کا احتمال نہیں ہے کہ وہ فائل غیر اللہ کے علاوہ کہہ رہا ہو؟ اس میں آپ نے فائل غالب کو کیوں بنا دیا؟ تب میں نے غور کیا، میں نے کہا بات بہت ہی گہری ہے. اب وہ عین توحید ہے، وہی بات جو ایک لمحے پہلے مجھے شعر میں کفر لگ رہا تھا، جب میں نے حضرت کے کہنے سے اس کو یوں دیکھا کہ نہ تھا کچھ، یعنی جب کائنات میں کچھ نہیں تھا تو خدا تھا، تب بھی خدا تھا. کچھ نہ ہوتا
تو خدا تو پھر بھی ہوتا. تو ڈبویا مجھ کو ہونے میں، مطلب میری بدنصیبی یہ ہے کہ میں کہاں سے ہو گیا. میں نہ ہوتا تو کیا فرق پڑتا، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا، میرے نہ ہونے یا ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے. اللہ تو ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہتا ہے، یعنی میری ہستی ہی کیا ہے، میری اوقات ہی کیا ہے. تو وہی شعر جو تھوڑی دیر پہلے مجھے کفر لگ رہا تھا، حضرت کے خالی اتنے سے اشارے سے کہ اس میں فاعل آپ نے غالب کو کیوں بنا دیا، بس ایک لمحے میں اصلاح ہو گئی کہ ہاں صحیح بات ہے، ہم نے یہ کہاں کہا ہے غالب نے کہ میں، اس میں نہ تھا تو کچھ تھا، خدا تھا. تو کہنے کا مطلب یہ کہ بعض اوقات، بلکہ اکثر اوقات اکابرین اور بڑوں کی باتوں میں ایسے نکات مل جاتے ہیں جس سے انسان کی زندگی سنور جاتی ہے. بہرحال کہیں سے کہیں بات نکل گئی، لیکن امید ہے کہ کچھ نہ کچھ فائدے کی بات ہو گئی ہوگی. لیکن اس سے پریشان مت ہوئیے گا، کچھ باتیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جو وقت کے ساتھ سمجھ میں آتی ہیں. کچھ لوگوں کو بالغ ہونے کے بعد ہی بتایا جا سکتا ہے کہ بھائی بلوغت کے مسائل کیا ہیں. تو چھوٹے بچے کو بعض اوقات نہیں سمجھایا جاتا، تو تھوڑا ٹائم، تو میں نے غلطی کی کہ وہ کچھ باتیں ایسی کہہ دی جو شاید نہیں کہنی چاہیے تھی. لیکن کوئی بات نہیں، سب ایک ہی کلاس کے طالب علم ہیں، ایک ہی مدرسے کے بچے ہیں، آہستہ آہستہ سیکھیں گے. کچھ بڑوں کی باتیں بھی سن کے ہم ایک دوسرے کو سکھائیں گے تو کچھ فائدہ ہو جائے گا. اللہ ہم سب پر اپنا کرم فضل فرمائے.